چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ امام عالی مرتبت کے حضور منقبت کے چند اشعار۔ آنکھ سے اوجھل نہ ہو تصویر کردار حسین، ہو میسر روز محشر ہم کو دیدار حسین۔ چل پڑے جذبات اپنے ان کے ذکر و فکر سے، چل پڑے جذبات اپنے ان کے ذکر و فکر سے، جانیے اور سمجھیے بس دل سے اقدار حسین، جانیے اور سمجھیے بس دل سے اقدار حسین۔ جس کی گودی میں پلے وہ سیدہ زہرا بطول، جس کی گودی میں پلے وہ سیدہ زہرا بطول، مصطفیٰ و حیدر و زہرا تھے دلدار حسین، مصطفیٰ و حیدر و زہرا تھے دلدار حسین۔ کس قدر گہری تھی شفقت مصطفیٰ کی آپ پر، کس قدر گہری تھی شفقت مصطفیٰ کی آپ پر، پیار و الفت سے نبی کرتے تھے اذکار حسین، پیار و الفت سے نبی کرتے تھے اذکار حسین۔ ان کے اوصاف حمیدہ اور کمالات مبین، ان کے اوصاف حمیدہ اور کمالات مبین، آپ زر سے کیجئے، آپ زر سے کیجئے تحریر افکار حسین، آپ زر سے کیجئے تحریر افکار حسین۔ دشمنوں نے چن لیے تھے گل کے بدلے خار کو، دشمنوں نے چن لیے تھے گل کے بدلے خار کو، کاش اعداء جان لیتے بھید و اسرار حسین، کاش اعداء جان لیتے بھید و اسرار حسین۔ قاری اپنا مدعا ہے حب آل و اہل بیت، قاری اپنا مدعا ہے حب آل و اہل بیت، تا دم آخر رہوں گا میں وفادار حسین، تا دم آخر رہوں گا میں وفادار حسین۔ آنکھ سے اوجھل نہ ہو تصویر کردار حسین، ہو میسر روز محشر ہم کو دیدار حسین، ہو میسر روز محشر ہم کو دیدار حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے خصوصی پروگراموں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، محرم الحرام میں کربلا کا واقعہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخی روایت میں اور ہماری تہذیبی روایت میں محرم الحرام کے ہمارے معاشروں پر بڑے خاص قسم کے اثرات ہیں، اور ان اثرات سے جہاں پر
ہمارا عام معاشرہ متاثر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر اور ادیب جو ہیں انہوں نے بھی اس پر بے تحاشا لکھا اور بڑا بامقصد لکھا۔ ان کی شاعری نے اور ادب کے اندر جو اصناف ہیں ان کے اندر ایسا لکھا گیا کہ معاشرے کے اندر ایک ایسی دریافت ہوئی انسان کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، حریت فکر کے لیے، کہ جس کو آج بھی بڑی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، اور کربلا کا واقعہ حریت فکر کا سب سے بڑا علم لے کر ہمیں میدان میں کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے قومی شاعر جناب علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کے حوالے سے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حسان اکبر صاحب، اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، بے شمار ان کے شاگرد ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسان اکبر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں حسان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں جو کربلا کا واقعہ ہے، اور وہ پورے مذہب کو بھی ایک دبستان عشق سے تشکیل دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کربلا کا واقعہ بھی اصل میں عشق ہے، اور جو مارکہ بدر و حنین ہے یہ بھی عشق ہے۔ تو تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ اقبال کیسے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اقبال کے بارے میں بھی بات کرنا ہو، اور ان کے ناطے سیدنا حسین سے بھی بات کرنا ہو۔ رضی اللہ، ماشاء اللہ، بالکل جی بالکل۔ اقبال اصل میں جس فلسفے کو پیش کر رہے تھے وہ فلسفہ یہ تھا کہ بڑا آدمی موجود نہیں، عظیم آدمی نہیں ہے موجود، صحیح، اور جنگ عظیم مغرب کی جنگ عظیم اول سامنے تھی صحیح، ان کے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ انسان کا جو تصور ہے مغرب کے سامنے وہ نیتشے کا دیا ہوا ہے، جس میں صرف طاقت کی بات ہے، جس میں اندر کی روشنی کی بات نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، کردار کی بات نہیں ہے۔ صحیح، تو عظمت انسانی جو ہے وہ صرف مادے سے نہیں ہے، مادے اور روح دونوں سے ہے۔ دونوں سے ہے، بہت خوب۔ تو اقبال کو یہ سارا کچھ دیکھ کر جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ مرد مومن کا تصور آتا ہے، بے شک، اور مرد مومن کی درخشاں مثال تھے سیدنا حسین۔ بے شک، بے شک، تو اس لیے وہ اتنے ریلیونس رکھتے ہیں اقبال کے ساتھ، اتنے حوالے ہیں ان کے جو ملتے ہیں صحیح، کہ اقبال فدا ہو جاتے ہیں جہاں سیدنا حسین کا ذکر آتا ہے، بے شک، جہاں سیدنا علی کا ذکر آتا ہے، وہ صحیح۔ ان باپ بیٹے کے اندر بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا قوت بازو مسلم نے کیا ہاں، کام تیرا، تو وہ جو مرد مومن ہے ہاں، اس کا تو ذکر۔ اقبال یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرد جو اللہ کا چنا ہوا، دا ڈیپٹی الیکٹڈ بائی دا لارڈ، جس کو مسجود کیا گیا کہ سب سجدہ کریں، صحیح، فرشتوں کو گرا دیا سجدے میں اس کے آگے، صحیح، اس کی جو اہم صفت ہونا تھی وہ تھی اخلاص، اخلاص، واہ، سنسیریٹی، صحیح، یعنی صرف سجدے میں سر مارتے چلے جانا نہیں ہے، نہیں ہے، صحیح، پیچھے دل کے اندر خلوص اس کے لیے۔ بے شک، اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ کہ وسلم، قرآن شریف کا تیسرا حصہ ہے سورہ اخلاص۔ واہ، بالکل، سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، یعنی وہ اتنا خالص ہو جائے انسان اس کے لیے کہ اللہ کے سوا وجود کے اندر اور کوئی راہ دکھانے والا ہی نہ ہو، نہ ہو، بے شک، اور روشنی ہو۔ تو اخلاص فی العمل، اب دیکھیے یہ ہمارا ماٹو ہے، اخلاص یعنی عمل کے مسلم اندر۔ معاشرے کا موٹو کیا ہونا یہ چاہیے؟ اخلاص فی العمل، واہ، اور اس اخلاص کی درخشاں مثال مرد مومن ہوتا ہے۔ صحیح، مرد مومن کو یہ خلوص اس کا عشق عطا کرتا ہے۔ واہ، اقبال اس جذبے کو جو کہ دل کے گہرائیوں سے محسوس کیا گیا ہے اور جو ختم نہیں ہوتا ہے، اس جذبے کو عشق کہتے ہیں۔ بہت خوب، فرماتے ہیں عشق و فنا نہیں، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، واہ، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، واہ، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، واہ، زندگی کی آگ بھی عشق سے ہے، زندگی کا نور بھی نور عشق بھی اس سے ہے، واہ، عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، واہ،
عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. واہ، یہ سب تو عشق. یہ وسیلہ ہے صحیح. عشق، جس کے ذریعے سے وہ فتح کائنات کرتا ہے. مرد مومن اپنا نقش جب جہان پر بٹھاتا ہے تو صحیح. اس کے عمل کی سنسیریٹی کے باعث وہ صحیح. مسجد قرطبہ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہر چیز فنا ہے، اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، صحیح. نقش کہن ہو کے نو، منزل آخر فنا فنا. ہے، مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام ہے مگر اس عشق میں نقش میں رنگ ثبات دوام دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. تمام. واہ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروخت، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر آرام. عشق ہے اصل اصل حیات، حیات، موت ہے اس موت پر ہے. حرام. وہ مسجد قرطبہ کو دیکھ کے یہی کہتا ہے جس نے عشق میں اس کو تخلیق کیا ہے صحیح. وہ جانتا تھا کہ میں اسے لافانی بنانے والا ہوں، دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے عظیم الشان چیز بنانے والا ہوں. صحیح. اور وہ جذبہ عشق تھا اس کے بنانے والوں کے اندر بھی. واہ، بے تو شک. اقبال اس اپنے فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ اخلاص کے لمحے میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل فنا ہونے والا نہیں ہوتا. عشق ہے اصل حیات، اس عشق پر ہے موت حرام ہے. حرام. سو حسین کا جو اخلاص ہے، سیدنا حسین کا جو سب کچھ قربان کر دینے کا عمل ہے، صحیح. وہ اقبال کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ روشنی کا مینار ہے صحیح. اور مکمل حوالہ. صحیح. وہ فرماتے ہیں اب عشق جو ہے یہ محبوب خدا تک پہنچنے کا عمل ہے. صحیح. اور بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہمیں اوست، ہمیں اس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھول بھولا بھی است. است. واہ، تو ہمارا جو مقصد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے، بے کیونکہ انہوں نے اللہ تک رہنمائی کرنی ہے. بے شک. تو اس کے لیے سیدنا حسین نے جس طرح سے کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش کو دوبارہ دنیا پر محکم کرنے کا واہ. عمل تھا. کہ اخلاص، اور ایسا اخلاص کہ سب کچھ ہی لٹا دیا. سب کچھ لٹا دیا. بالکل. تو اب رسم و راہ کیا ہے اس رستے کی؟ وہ اقبال کہتے ہیں قرآن. قرآن ہے. صحیح. چیز قرآن خواجہ پیغام مرگ. بڑوں کو، وڈیروں کو تشکیل کرنے کے لیے نہیں ہے قرآن. صحیح. وہ تو قرآن تو عام آدمی کو صحیح. روشنی دینے والا ہے، عام سے عام آدمی کو روشنی صحیح. دینے والا ہے. دستگیرے بندے بے ساز و برگ، وہ آدمی مین ان دا اسٹریٹ جو ہے، صحیح. جس آدمی کے پلے کچھ نہیں، اس کا ہاتھ پکڑنے والا. سو سیدنا حسین نے بھی اپنے ساری زندگی کے اندر کہیں وہ تمطراق جو اتنے بڑے خانوادے کی صحیح. نشانی ہونی ہونی چاہیے. بالکل. کہیں کوئی تخصیص اپنے لی، بلکہ اپنے ساتھیوں کو کہا میں تو ایک کرب و بلا کے عالم سے گزرنے صحیح. والا ہوں، صحیح. دیکھو کل کا دن بڑا بھاری آنے والا ہے، میں بتی بجھا دیتا ہوں، تم جا سکتے ہو. کسی پر کوئی تسریب کوئی وہ نہیں نہیں ہوگی، ہوگی. کسی صحیح. پر پکڑ نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی بات تھی جیسے حضور نے کہا تھا مکے کی فتح پہ صحیح. لا تسریبہ. علیکم اليوم. آج بدلے کا دن نہیں ہے. اقبال کو سیدنا حسین یوں میں امام عاشقاں واہ، پورے بطول پورے بطول. سرو آزاد ز بستان رسول. وہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا، صحیح. عاشقوں کا امام. واہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ کا سرو آزاد. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. ہاں. یعنی علی ہیں ان کے والد تو بسم اللہ کی بے ہے، وہ ان کا مقام بسم اللہ کی بے والا بے ہے. ہے. ہاں.
اور ذبح عظیم جس کا قرآن میں ذکر آیا اس کے معنی ان کا بیٹا دینے والا. نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. تو اقبال کی نگاہ میں سیدنا حسین عمل کے اخلاص کی ایک درخشاں مثال ہے. بے شک. تو کربلا کا واقعہ ان کی نگاہ میں ایک عظیم الشان تجدید ہے یقین اور عمل کی، صحیح، جو کہ 60 سال بعد نبی کے نواسے کو نصیب ہوئی. اس طرح نصیب ہوئی کہ سب کچھ فدا کر دیا. صحیح. لہٰذا مرد مومن کی نشانی بھی اقبال کو وہی دکھائی دیتے ہیں. صحیح. اور عمل اور مسلسل عمل کی نشانی بھی جو کہ اقبال کا پیغام ہے حسین ہی دکھائی دیتے ہیں. صحیح. اقبال کا عشق جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بار عشق ہوتا ہے تو بس ختم ہو جاتا. عشق تو ایک مسلسل عمل ہے. ایسے ہی بالکل بالکل. سو حسین عمل مسلسل کی نشانی بھی ہے اور حسین درد مندی اور سوز کی نشانی بھی. میں حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے. نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے. حسین لائے تھے ابن حسن کے لاشا کو. حسین لائے تھے ابن حسن کے لاشا کو. دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے. اٹھا کے لاش اکبر کو رن سے لے کے چلے. اٹھا کے لاش اکبر کو رن سے لے کے چلے. تمہاری موت پہ اکبر حیات روتی ہے. اور جناب سلمان نے
زینب سے حال شام سنا، جناب سلمان نے زینب سے حال شام سنا، رسول زادی کی ہر بات بات روتی ہے، رسول زادی کی ہر بات بات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں کہ پورا ایک آپ نے کہا نا کہ عمل عشق کا ایک عمل مسلسل ہے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ کا بھی ایک عمل مسلسل ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء کی جو جد و جہد ہے وہ اس ساری تاریخ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور قرآن میں آپ نے کہا نا کہ اخلاص کا ایک بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ یہ جو عشق کا چشمہ پھوٹتا ہی اخلاص سے ہے، اخلاص مرکزہ ہے قرآن، مرکزہ ہے بالکل، ہاں، وہ بلکہ قرآن کی وہ جو آیات ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا کہ قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صحیح بالکل، کہ آپ نے اس پر رہنا۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ ہر انسان کی ایک بڑی محبت ہے، عقیدت ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کو بیان کرنا، اس کو سننا مشکل ہوتا ہے، بیان کرنا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ نے خود ماشاءاللہ بے شمار لوگوں کو پڑھایا بھی، سکھایا بھی، تو آپ نے اپنا کوئی کلام میں کہتا ہوں اس حوالے جی سے؟ میں عرض کرتا ہوں، سیدنا حسین تو خود کلام کہلوا لیتے ہیں، بے شک بے شک درد مندوں کے وہ سب سے بڑے محبوب ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ عزیز جاں ہوا دنیا کو چشم نم تیرا غم، عزیز جاں ہوا دنیا کو چشم نم تیرا غم، میرا خیال ہے یہ آپ تک نہیں پہنچا، یہ ایسا کلام تھا جو چھپنے سے پہلے دست بدست دنیا تک گیا۔ واہ، اچھا شائع ہونے سے پہلے؟ جی ہاں، یہ بہت مقبولیت اس کو نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ، عزیز جاں ہوا دنیا کو چشم نم تیرا غم، واہ، ہے کس جناب میں نذرانہ علم تیرا غم، تیرا غم، واہ، وراثتوں میں تیرا خانوادہ تھا، وراثتوں میں تیرا خانوادہ تھا، میں جان سکتا ہوں یا شافع امم تیرا غم، واہ، وراثتوں میں تیرا خانوادہ تھا، میں جان سکتا ہوں یا شافع امم تیرا غم، حسین تجھ سے ہی میراث درد لیتا ہوں، واہ، حسین تجھ سے ہی میراث درد لیتا ہوں، ہے میری سطر کا مستر قلم کا نم تیرا غم، واہ، حسین تجھ سے ہی میراث درد لیتا ہوں، ہے میری سطر کا مستر قلم کا نم تیرا غم، وہ عہد کیسے سنبھلتا کہ جس نے دیکھا تھا، وہ عہد کیسے سنبھلتا کہ جس نے دیکھا تھا، فراق تیرے فراق ایسا اور غم تیرا غم، وہ عہد کیسے سنبھلتا کہ جس نے دیکھا تھا، فراق تیرے فراق ایسا اور غم تیرا غم، حرم کی شمع بھڑکتی ہے
پھر سے دائیں بائیں، حرم کی شمع بھڑکتی ہے پھر سے دائیں پھر بائیں. سے دائیں بائیں. واہ تبھی تو بٹتا نہیں، تبھی تو بٹتا نہیں اب بھی اپنا غم تیرا غم. واہ واہ. حرم کی شمع بھڑکتی ہے پھر سے دائیں دائیں بائیں، تبھی تو بٹتا نہیں اب بھی اپنا غم تیرا غم. فرات وقت جو پہلے اچھال دیتا ہمیں، فرات وقت. واہ. فرات وقت جو پہلے اچھال دیتا پہلے ہمیں. اچھال دیتا ہمیں، سنبھالتے تیری مشقیں تیرا علم تیرا غم. سنبھالتے تیری مشقیں تیرا علم تیرا غم. فرات وقت جو پہلے اچھال دیتا ہمیں، سنبھالتے تیری مشقیں تیرا علم تیرا غم. واہ. عزیز جاں ہوا دنیا کو چشم نم تیرا غم، ہے کس جناب میں نذرانہ علم تیرا غم. تیرا غم. ماشاءاللہ بہت خوب. اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ان جذبات کا اظہار کیا جو ہر مسلمان کے جذبات ہیں. جی. اور شاعری کے اندر بڑے زبردست طریقے سے آپ نے بیان کیا. بالکل آخر میں پروفیسر آپ سے یہ چاہوں گا کہ جو کربلا کا مقصد ہے جی وہ بڑا اہم مقصد ہے. جی. اور آپ نے علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے جس کو بیان کیا، اور جو اقبال نے کہا بھی کہ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، بالکل تو صبر حسین بھی عشق ہے، بالکل. اور جو عشق خلیل بھی ہیں، بالکل. وہ سارا عشق ہے. تو یہ عشق کا ایک کارواں ہے، بالکل صحیح. اور کبھی اس کارواں میں سیدنا ابراہیم آتے ہیں، کبھی اس سارے انبیاء ہی آتے ہیں، ان کے اصحاب آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں. اقبال کہتے ہیں نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. صحیح. سیدنا اسماعیل سے لے کر صحیح. حسین تک ایک ہی لڑی ہے عاشقوں کی، صحیح. اور جان پر کھیل جانے والوں. جان پر کھیل جانے والے. اور یہ اصل میں بنیادی جو مقصد دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کی جو زندگی ہے وہ اصل میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے قرآن سے اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے، ان کی سیرت سے، ان کی سیرت سے، ان کے سارے معاملات سے. بہت بہت شکریہ پروفیسر احسان اکبر صاحب. آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بڑے مختصر وقت میں اس پوری داستان کو بیان کیا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ قرآن اصل میں ایک مخلص ہیں، الا للہ الدین الخالص ہیں، وہ دین خالص ہے، اور مخلصین لہ الدین، اخلاص کی بات، اخلاص کی بات کرتا ہے. اور اخلاص کا جو چشمہ ہے اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام عشق ہے. اور عشق جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک نمائندہ ان کی نمائندگی کرتا ہے ان کی سوچ اور فکر کی. تو بہت تو سیدنا حسین کو اس حوالے سے سب سے نمایاں کردار، سب سے نمایاں کردار جو ہیں تاریخ کا وہ بیان کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا. اور یہ جو عشق کا درسگاہ ہے نا اس میں ادب جو ہے وہ سب سے اہم چیز، بنیادی چیز ہے. کیونکہ عشق ہوگا تو ادب سیکھیں گے. تو ہم کم از کم کربلا تو دوبارہ برپا نہیں ہو سکتی، لیکن کربلا کی درسگاہ سے جو ہم سبق سیکھتے ہیں وہ عشق کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے، مودت کا سبق ہے، اور ادب کا سبق ہے. بڑی صحیح بات فرمائی آپ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور سلسلہ کلام کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں بولے حسین مالا
خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، دین محمدی کے۔ اور زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، دین محمدی کے۔ اور دین محمدی پہ اکبر نے دی جوانی، عباس نے بھی دونوں بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی دونوں بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔